رب العالمين والصلاة وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تنزيل من حكيم حميد. سبحان الله ما شاء الله. قال الله عز وجل في مقام آخر ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. سبحان اللہ. آواز بلند پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. تمامی آباد محبت اور ذوق کے ساتھ بلند آواز سے بارگاہ رسالت میں آپ نے نذرانہ درود و سلام پیش فرمائیے. الصلاۃ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز. جتنے بھی بیٹھے ہوئے ذرا مل کے پڑھ لو. مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کی انداز نرالے ہوں گے. اور نظامی قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. قبر میں اب تو اجالے ہوں گے. قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے ہوں گے. ہم گناہگاروں کو سرکار سنبھالے
وہ تو جنتی ہے جنہیں ان کے کرم پر ہے یقین، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، وہ جو منکر ہیں جہنم کے حوالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز والے ہوں گے۔ بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم وارثان محراب و منبر جمیع علماء ذی قدر و ذی مرتبت بالخصوص حضرت استاد العلماء مولانا اشفاق خان صاحب ادام اللہ ذلکم السامی، پرنسپل جامعہ محمدیہ غوثیہ زین العابدین حویلیاں، حضرت محترم استاد العلماء مولانا محمد اللہ دتا عوان صاحب دامت برکاتکم العالیہ، حضرت محترم مولانا محمد اویس عباسی صاحب، حضرت محترم مولانا محمد عبید عباسی صاحب، فاضل جلیل فخر السادات خطیب اہل سنت مولانا سید ثاقب حسین شاہ صاحب بخاری، خطیب رزم و بازم، خطیب دل پذیر و شہیر، خطیب آزاد کشمیر، حضرت محترم مولانا قاری اشتیاق احمد زیائی صاحب ادام اللہ ذلکم السامی آف مظفر آباد، حضرت محترم قبلہ مولانا مشتاق نقشبندی صاحب، فخر السادات مولانا سید سجاد حسین شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا سید عبد الرحمن شاہ صاحب، جناب محترم مولانا سید علی حیدر شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا سید عبد الوحید شاہ صاحب، جناب محترم مولانا سید نذیر حسین شاہ صاحب، حضرت محترم مولانا خان افسر فاروقی صاحب، دیگر جملہ سادات والا مرتبت جمیع علماء اہل سنت، برادر مکرم مجاہد اسلام صحیح معنوں میں مجاہد اہل سنت محترم محمد طارق خان صاحب، دیگر جمیع حاضرین و سامعین، اور بالخصوص آج کی اس بزم کے حقیقی دولے اب حدیث شریف میں پڑھ رہا تھا کہ بستی میں جب کوئی لوگ مل کر اجتماعی گناہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے فلاں بستی میں اتر جاؤ اور ان پر میرا عذاب مسلط کر دیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی بستی میں پہنچتے ہیں انہیں پھر فوراً آرڈر ہوتا ہے واپس آ جاؤ، واپس آ جاؤ۔ وہ واپس آتے ہیں تو عرض کرتے ہیں مولا اگر چھوڑنا تھا تو بھیجا کیا، اور اگر بھیجا تو پھر بلایا کیا۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے فرشتوں ان کے عذاب، ان کے گناہوں کو دیکھ کر میرا غضب ان کی طرف متوجہ ہو گیا تھا اور میں چاہ رہا تھا کہ میں نے عذاب دوں، لیکن تم جب بستی میں پہنچے نا
تو اس بستی کے چند بچے بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے تھے. میری رحمت نے گوارا نہ کیا کہ جن بڑوں کے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں میں ان کو عذاب دوں. آج کی اس بزم کے صحیح معنوں میں جتنے یہ دولے ہیں حفاظ کرام جن کے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے نور کے لیے چنا. آپ کو شاید میرے ان جذبات کا پتہ نہیں ہے. کئی لوگ جب کسی کے بچے پاسنگ آؤٹ پریڈ سے باہر آتے ہیں نا لیفٹیننٹ بن کے تو ترستے ہیں, کہتے ہیں ہائے کاش میرا پتر بھی آج لیفٹیننٹ ہوتا. وہ وہاں افسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کے سامنے یہی ہے کہ آج بے شک ملک میں سیاستدانوں کی بڑی پاور ہے لیکن اصل میں اس ملک کو فوج چلا رہی ہے. عزت بھی ہے, ان کی قربانیاں بھی ہیں, تو دل کرتا ہے جی میرا پتر فوجی افسر بنے. یہ کئی والدین کی خواہش ہے. ہماری تھوڑی سوچ کا زاویہ اور ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے, ہم حدیثیں قرآن پاک کا بھی پڑھتے رہتے ہیں, تو وہاں جب ہم حفاظ کرام اور ان کے ماں باپ کی شانیں پڑھتے ہیں نا, اور پھر جب ایسا موقع آتا ہے اور بچے سجے ہوئے حفظ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, پھر میں تھوڑا سا جذباتی ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اے اللہ ہماری اولاد کو بھی تو اگر ایسا ہی بنا دے تو ہمارا مقدر سمجھ دے. اپنے جذبات ہوتے ہیں, اس لیے دیکھ کر میں نے کہا دیکھ میں نے رہا ہوں لیکن میرے دل کی جو تڑپ اور چاہت ہے, آپ سب یہاں سید بیٹھے ہو سارے, دعا کرو اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو قرآن کا خادم بنا دے. حضرات گرامی, رمضان شریف کا مہینہ ہے. دل یقیناً عبادت الہی سے, عبادت کے نور سے معمور ہیں اور بہت سارے سینوں کو اللہ تعالیٰ نے خاص قسم کا نگینہ بنا رکھا ہے. کئی وہ ہیں جو اعتکاف میں اس وقت اپنے اللہ کو یاد کر رہے ہیں. آپ کا یہ عظیم الشان اجتماع دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا. محترم بھائی حاجی طارق خان صاحب نے حکم دیا تھا, تو چونکہ میں پورا مہینہ ٹیلی ویژن پہ ہماری ٹرانسمیشن ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے کہا انشاءاللہ میں آج کا دن نکالوں گا. اور میں نے ان صاحب سے کہہ دیا نظرات سے کہ جی میں ویسے جمعے کو میں واپس جاتا ہوتا ہوں لیکن میں نے کہا نہیں, میں اب آیا ہوں تو میں واپس نہیں جاؤں گا. اللہ کا شکر ہے کہ اس مالک نے آج کی اس محفل میں مجھے اور آپ کو شرکت کی توفیق عطا فرمائی ہے. حضرات اصل تھوڑے سے بندہ وہ جذبات کی طرف ہو جائے تو بہت ساری چیزیں بندہ بھول جاتا ہے. تو اب ہم لائن پہ آتے ہیں, ذرا صدا لگائیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. پڑھیے اللہم صلی عظیم الشان محفل ختم قرآن پاک اور اس کے ساتھ ساتھ جامعہ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ زین العابدین کے شعبہ حفظ القرآن سے فارغ ہونے والے بچوں کی دستار بندی کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے. میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید برہان رشید کی سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر 42 تلاوت کی ہے اور اس کے علاوہ سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتیں پڑھی ہیں. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن کا تعارف آپ اگر کسی عالم سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ علم کا منبع قرآن ہے. جلدی جلدی ذرا ماشاءاللہ. علم کا منبع. مجاہد سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ نصاب جہاد کا نام
معاشیات کے ماہر سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ معیشت کا کلی نظام حقیقت بولتے جائیے قرآن. ہر بندہ اپنا اپنا تعارف کا پیش کرے. ذاکرین سے پوچھئے قرآن کیا ہے، وہ کہے کہ ذکر اللہ ہے. اسی طرح جس شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے کسی مسلمان سے پوچھیں گے کہ قرآن کیا ہے تو وہ اپنا تعارف کروائے گا. آپ میں یہاں محبت والے بیٹھے ہیں، آئے آئے. اگر محبت والوں سے عاشقوں سے پوچھا جائے کہ قرآن کیا ہے تو عشق والے کہتے ہیں محب اور محبوب کے درمیان جو ہونے والی گفتگو ہے اسے قرآن کہتے ہیں. اگر آپ کو یہ اچھا نہیں لگا تو میں موضوع چینج کر دیتا ہوں. بھائی محبت والے، عشق والے وہ کیا کہتے ہیں؟ بولیے محب اور محبوب کے درمیان جو عشق محبت پر مبنی کلام ہے. ویسے تو جو نا خط لکھے جاتے ہیں نا، خط لکھے جاتے ہیں، ادھر والا ادھر خط لکھتا ہے، ادھر والا ادھر خط لکھتا ہے. محب محبوب کو محبوب محب کو خط لکھتا ہے. پھر گلے ہوتے ہیں، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پھر خواہشیں ہوتی ہیں، فرمائشیں ہوتی ہیں. اللہ کی عزت کی قسم ہے، آپ قرآن کو اگر عشق کی نظر سے پڑھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار یہ قرآن تو پورے کا پورا سرکار کی سیرت اور صورت کا بیان ہے. یہ قرآن پورے کا پورا نصاب محبت کا نام ہے. یار اس قرآن میں کیا ہے؟ عام عشق میں دیکھو تو لوگ کہتے ہیں میرے محبوب کی گلی چنگی، میرے محبوب کا شہر اچھا، میرے محبوب کی سیرت اچھی، میرے محبوب کی صورت اچھی، میرے محبوب کا جانور اچھا، میرے محبوب کی آنکھیں پیاری، میرے محبوب کا خاندان اچھا، میرے محبوب کی صورت پیاری، میرے محبوب کی زلفیں پیاری، میرے محبوب کے ہاتھ پیارے، میرے محبوب کا سینہ پیارا، میرے محبوب کا دہن بدن زخر پیارا، میرے محبوب کی بولی پیاری. اللہ کی عزت کی قسم ہے لوگوں، اگر قرآن کو اس نظر سے پڑھو گے تو تمہیں یہاں بھی ملے گا کہیں تو والضحیٰ، کہیں واللیل اذا سجا، کہیں پر والتین، کہیں پر والزیتون، کہیں پر لا اقسم بہذا البلد، کہیں پر یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تکبیر، اللہ اکبر، رسالت یا رسول اللہ، حیدری یا علی. تو حقیقت میں اگر قرآن کو آپ دیکھو گے محبت کی نظر میں، عشق کی نظر میں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ قرآن میں تو بھائی دیکھا جائے کہیں حضور کی گلیوں کا ذکر، کہیں حضور کی صورت کا ذکر، کہیں آقا کے ہاتھوں کا ذکر، کہیں نبی کی باتوں کا ذکر، کہیں نبی کے بدن کا ذکر، کہیں نبی کے بدن کا ذکر، کہیں میرے مصطفیٰ کی جوانی کی قسمیں، کہیں میرے آقا کے محلے کی قسمیں، کہیں میرے نبی کے شہر کی باتیں، کہیں میرے مصطفیٰ کے محبت والے سینے کی باتیں، کہیں میرے نبی کی قیامت کی شانوں کے تذکرے، کہیں میرے مصطفیٰ کی قسموں کی باتیں، کہیں میرے نبی کے تبسم کی بات، کہیں میرے نبی کے تکلم کی بات. اگر یوں دیکھو تو لگتا ہے قرآن رب اور اس کے محبوب کے مابین ہونے والی محبت کی بات کو کہتے ہیں، محبت والے کلام کو کہتے ہیں. حضرات قرآن اللہ کا کلام ہے. آج بات قرآن مجید پر ہوگی انشاءاللہ، لیکن آپ کا ذوق مجھے چاہیے. ویسے تو ہزارے کا ذوق کوئی کیا اس کا مقابلہ کرے گا؟ جی ہمارے ہزارے کا ذوق ہم جناب کراچی جا کر بھی کہتے ہیں ساڑھے ہزاریاں نہ لوگوں نہیں کو تقریرہ سن سکتا، کیونکہ انہوں نے اکثر منہ کسے پان پہ آندا کسے کے پہ آندا بول ہی نہیں سکتے. تو ساڑھے شہر جوان ماشاءاللہ ہسدے چہرے وسدے لاج نارے دھڑلے سے قرآن سننے سمجھنے اور پیار کرنے والے لوگ سرزمین ہزارہ قرآن کی خدمت کے حوالے سے پوری دنیا میں مشہور ہے. اس لیے قرآن کی عظمت کو سرزمین ہزارہ کے باسیوں کے علاوہ اور کون اتنا زیادہ پہچان سکتا ہے. ویسے آپ چیک کر لیں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں نا تو آپ ہزارے کی سرزمین بڑی زرخیز نظر آئے گی. اللہ اکبر. حضرات تو میں عرض کر رہا تھا کہ میں آپ کا مجھے ذوق چاہیے، وقت میرے پاس کم ہے، میں بلا تمہید و بلا تفصیل قرآن مجید کی عظمت کی طرف آؤں گا. قرآن اللہ کے کلام کو کہتے ہیں. علماء یہاں بیٹھے ہیں. عام طور پر قرآن مجید کی جو تعریف کی جاتی ہے القرآن، قرآن کیا ہے؟ کہا جی کہ
یہ وہ منزل من اللہ ہے. قرآن کیا ہے بولیے؟ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اترے ہوئے کلام کو کہتے ہیں. اور عام طور پر کہا جاتا ہے کہ هو المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. یہاں تعریف کی جاتی ہے وحی کی، یعنی قرآن کی، کہ قرآن وہ منزل الرسول اللہ کی طرف سے جو مصاحف کے درمیان لکھا ہوا ہے اور جس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ نقل متواتر سے آیا ہے. کیسے آیا؟ نقل متواتر سے آیا. حضرات گرامی، قرآن مجید اللہ کی کتاب لا ریب ہے، اور ہم اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ اللہ کا کلام ہو کر اللہ کی صفت ہے. یہ 2 منٹ مجھے نہ صرف پڑھے لکھے جو علماء ہیں ان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، آپ نے اس کو صرف اتنا سمجھنا ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام الہی ہو کر اللہ کی صفت ہے. جب ہم نے اس کو صفت مانا تو اس میں نہ تغیر ہے، نہ تبدل ہے، نہ اس کی ابتدا ہے، نہ اس کی انتہا ہے. یار مہربانی، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا ہے، کیونکہ جو ذات الہی کی طرح جو صفات الہی ہیں وہ بھی غیر مخلوق ہیں. تو جب غیر مخلوق ہے تو نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی کیا ہے؟ انتہا ہے. میں بڑی خاص بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. تو یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے. اب میں تھوڑا سا آگے بڑھتا ہوں. یہ کتاب لا ریب ہے، اور قرآن کی طرح ایک کتاب اور بھی ہے تورات، ایک کتاب اور بھی ہے انجیل، ایک کتاب اور بھی ہے زبور، صحف مقدسہ بھی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو. ساری کتابیں ہیں، لیکن ان ساری کتابوں میں سے افضل کتاب کون سی ہے؟ قرآن مجید. پکی بات ہے. تو 22 صفتیں، وہ اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کی صفت ہے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی اللہ کی صفت ہے. تو جب میری بات ہے تو بس میری بات ہے، اس میں افضل مفضول علی تو بات ہی نہیں ہے. لیکن اگر میں انکار کر دوں کہ نہیں قرآن افضل نہیں ہے تو مجھ پہ فتویٰ یقیناً لگے گا، اور سارے لوگ اب کھڑے ہو جائیں گے یہ نیا مولوی آیا جو کہتا ہے کہ قرآن افضل نہیں ہے. بھائی ماننا پڑے گا قرآن افضل ہے، افضل ہے، صفات الہیہ ہے، لیکن افضل ہے. تورات سے افضل، زبور سے افضل، انجیل سے، ساری کتب اور سارے صحیفوں سے افضل قرآن ہے. یہ بھی اللہ کا کلام ہے، وہ بھی اللہ کے کلام. پھر سوال یہ ہے کہ یہ قرآن افضل کیوں ہے؟ آئیے ذرا سن لیجئے. اگر جانب متکلم کو دیکھیے تو قرآن اور دیگر کتابوں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ ان کا متکلم بھی اللہ، اس کا متکلم بھی اللہ، کلام کرنے والا ادھر بھی اللہ، کلام کرنے والا ادھر بھی اللہ ہے. اس حوالے سے جیسے وہ کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، یہ کتاب بھی اللہ کی کتاب ہے. لیکن جب متکلم کو دیکھا جائے، جب متکلم کو دیکھا جائے، ادھر کلام موسیٰ سے ہوا، ادھر کلام عیسیٰ سے ہوا، ادھر کلام داؤد نبی سے ہوا علیہ السلام، اور ادھر کلام مدنی تاجدار سے ہوا ہے، ادھر کلام زہرا کے بابا، حسنین کے نانا، میرے مولا علی کے پیر، سونے صدیق اکبر کے پیر، سب نبیوں کے پیر، تاجدار عرب و عجم، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ہوا ہے. پتا چلا اگر حیثیت متکلم کو دیکھا جائے ساری کتابیں برابر ہیں، اور جب متکلم کو دیکھا جائے تو جیسے میرا نبی کل کائنات میں سب نبیوں سے افضل، سب رسولوں سے افضل، کل مخلوقات میں سب سے پیارا، سب سے بڑی شان والا ہے، تو اسی طرح بحیثیت متکلم اللہ کی کتاب لا ریب قرآن سب کتابوں سے افضل ہے.
فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر مفسرین لکھتے گئے کہ قرآن کی افضلیت ایک ہوتی ہے فضیلت اور ایک ہوتی ہے افضلیت. جو لوگ فضیلت اور افضلیت کو نہیں سمجھ رہے نا وہ کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. فضیلت اور ہوتی ہے اونچا بولو, افضلیت اور ہوتی ہے. جیسے فضیلت میرے مولا علی کی اتنی فضیلتیں ہیں نا کہ بندہ گن ہی نہیں سکتا. کعبے میں علی پیدا ہوئے, نبی کے کندھوں پہ علی نے سواری کی, جلدی سے کعبے کو بتوں سے علی نے پاک کیا. من کنت مولا فعلی المولا, نبی نے علی سے فرمایا. یہ نہیں, یہ لے جا سننے کا نہیں ہے, جڑے ہیں ججو بن کے بہنے والا کام نہیں یار. علی پاک کا ذکر ہو گیا. او بھائی, سیدہ زہرا پاک کا نکاح علی پاک سے آسمانوں پہ ہوا. حالت جنابت میں مسجد میں جانے کی اجازت علی کے پاس. یہ سب میرے مولا علی کی کیا ہیں, فضیلتیں ہیں. اور سب صحابہ سے افضل ابو بکر صدیق ہیں. فضیلت کو افضلیت سے اور افضلیت کو فضیلت سے نہ ٹکراؤ. جب بات فضیلت کی ہوگی ہم سینہ تان کے علی علی کریں گے, اور جب بات افضلیت کی ہوگی ہم سینہ تان کے ابو بکر صدیق کی صداقت کی صداقت کریں گے. اس لیے اہل سنت و جماعت الحمدللہ ہمارے سینے ستھرے شفاف, کیونکہ ان سینوں میں نہ صحابہ کا بغض, نہ نبی کی یاد کا بغض, نہ ابو بکر کی کمی اور شان گھٹانے والی خباثت ہمارے سن میں, نہ مولا علی کی شان کو گھٹانے والا چکر. اور میرے نبی نے مولا علی سے فرمایا تھا, اور یہ نہج البلاغہ کے خطبے میں بھی مولا علی نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ یہ مستدرک للحاکم میں ہے, نسائی میں ہے, یہ کئی حدیث کی کتابوں میں, طبرانی میں ہے, مسند احمد بن حنبل میں ہے. میرے نبی پاک نے مولا علی سے فرمایا علی تیری ذات پہ آ کے دو قسم کے لوگ گمراہ ہوں گے, ہلاک ہو جائیں گے. دو, ایک وہ جو تیری محبت میں خالی ہوں گے, غلو کر جائیں گے تیرے پیار میں, اور جو تیری شانیں ہیں نہیں تجھے وہ دینے شروع کر دیں گے. اور دوسرے وہ جو تیرے بغضی ہیں, جو تیری شان کو گھٹانے میں آئیں گے. یہ دونوں ہلاک ہوں گے. اور ایک گروہ وہ ہوگا جو کامیاب ہو جائے گا. مولا وہ کون؟ فرمایا جو تجھ سے پیار کریں گے, جو تیری شان ہے اس سے گھٹائیں گی نہیں, اور جو تیری شان ہے اس سے بڑھائیں گے نہیں. سبحان اللہ کی آواز آیا. اس لیے علی ولیوں کا تاجدار ہے. بلند آواز سے یار, علی ولیوں کا امام ہے, علی شہنشاہ ولایت ہے. یہ آج کل ایک نئی بولی بولی جا رہی ہے کہ نہیں علی نبیوں سے افضل ہے. ارے اب چلو, ایک آدمی میٹرک ہی نہ ہو اسے بندہ کہ اس نے ایم اے کیا ہوا ہے, یہ ایم اے والے سے افضل ہے. آپ کہو گے یار میٹرک ہی نہیں کیا تو ایم اے کیسے, پھر ایم اے والے سے افضل کیسے؟ کیونکہ ایم اے بعد میں ہے, میٹرک پہلے ہے. تو ہم پوچھتے ہیں کیا علی نبی ہے؟ بولو یار, اونچا بولو, سارے بولو, کیا مولا علی نبی ہے؟ نہیں ہے. بھائی جو نبی نہیں تو نبیوں سے افضل کیسے؟ اے اہل سنت و جماعت, ہمیں چاروں طرف سے اعتقادی حوالے سے بہت زیادہ سامنا ہے. ہمیں بہت زیادہ, اس لیے ہم نے چاروں طرف نظریں رکھنی ہے. نہ رافضیت ہماری صفوں میں گھسنے پائے, نہ ناصبیت ہماری صفوں میں گھسنے پائے. سبحان اللہ کی آواز آئی یار, بلند آواز سے بولو, پھر بولیے. پھر یہ کہا جاتا ہے, دلیل دی جاتی ہے علی نفس رسول ہے. بھئی دلیل یہی دی جا رہی ہے نا, علی نفس رسول ہے. تو بتاؤ نبی کی انگلی, نبی کا ناخن انبیاء سے, ان کی ذاتوں سے افضل ہے کہ نہیں؟ عام بندہ بھی کہتے جی ٹھیک ہے جی حضور کے ذات تو کیا ہیں افضل. پھر کہتے ہیں جی جب ناخن افضل ہے, جب بازو افضل ہے, جب ہاتھ افضل ہے, تو پھر نبی کی جان افضل کیوں نہیں ہے؟ علی نفس رسول ہے, جان ہے رسول اللہ کی. اب ہم کہتے ہیں جیسے یہ ناخن حقیقی مراد ہے,
جسم جسم میں حقیقی مراد ہے، ہاتھ حقیقی مراد ہے، انگلیاں حقیقی مراد ہے، لیکن روح یعنی جان جو حضور کی ہیں تو کیا یہ حقیقی مراد ہے؟ بولو یہ حقیقی نہیں، یہ تشبیہ ہے۔ یہ کیا ہے بولو؟ تشبیہ ہے، اور تشبیہ میں کل الوجوہ مناسب مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان مناسبت ضروری نہیں ہے۔ آپ شعر کو کہتے ہو کہ یہ کسی بندے کو کہتے ہو یہ شعر ہے تو کیا اس کی دم بھی ثابت ہو جاتی ہے؟ کیا اس کے پنجے بھی ثابت ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کی کھال اور اس پہ بال یہ بھی ثابت ہو جاتے ہیں؟ کیا اس کے کینن اس کے لمبے لمبے دانت بھی ثابت ہو جاتے ہیں؟ نہیں، بندہ کہنا جی جب شعر ہے پھر پنجے تو ہوں گے نا، جب شعر ہے تو دم تو ہوگی نا، جب شعر ہے تو پھر کھال پہ بال تو ہوں گے نا۔ تو اسے کوئی عقل والا کہے گا اور یہ تشبیہ کا ہے، فلانا شعر ہے، یہ مناسبت من کل الوجوہ ضروری نہیں۔ تو سائیں گل سمجھ نہ آوے تو نہیں سمجھو۔ آپ کسی کو کہتے ہو او میرا یار چاند ورگا، تو اب بتاؤ کیا یہ کلی طور پر چاند کدھر ہو جائے گا؟ اب بندہ کسی کو کہہ کے چاند کہہ کے اسے کہے چونکہ میرا یار چاند ہے لہذا چاند بادلوں سے اوپر ہوتا ہے تو یہ بھی بادلوں کے اوپر ہے، اور جو بادلوں کے اوپر ہو وہاں آکسیجن نہیں ہوتی، تو جہاں آکسیجن نہیں ہے چاند پھر بھی چمک رہا ہے، لہذا یہ چاند ہے، لہذا اس کو بھی آکسیجن کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح دلیلیں دو تو سوائے ناحیتیاں مارنے کے اس کو اور کچھ بھی نہیں کہتے، سوائے پاگل پنے کے اور کچھ بھی نہیں کہتے۔ اگر کہے کوئی کہ فلاں شعر ہے تو وہ شعر کہہ کر دم ثابت نہیں کرتا، وہ دانت ثابت نہیں کرتا اس جیسے، وہ اس جیسا شکار ثابت نہیں کرتا، بلکہ اس کی ایک وصف دلیری کو مراد دیتا ہے۔ اسی طرح جب نبی نے علی کو کہا علی میری جان ہے تو یہ مشابہت ہے، مطلب کیا؟ جیسے مجھے جان پیاری ہے ویسے مجھے علی پیارا ہے۔ سبحان اللہ کی آواز آئے، سبحان اللہ۔ جیسے مجھے جان پیاری ہے ویسے مجھے یار سے، جیسے مجھے جان پیاری ہے ویسے مجھے علی پیارا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو کلی حکم جان کا ہے وہی حکم علی کا ہو۔ اگر یہ ہے تو پھر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی علی نبی کی جان ہے اور یقینی حقیقی معنی ہے تو پھر علی کی شادی فاطمہ زہرا سے کیسے ہو گئی؟ نہ سونے ہو، پھر فاطمہ زہرا کی شادی مولا علی سے کیسے ہو گئی؟ اچھا بولیے نا، پھر بولیے نا۔ اور اگر علی نبی کی حقیقی جان مراد ہے تو پھر مجھے